آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان ان دنوں برطانیہ میں ہیں، جہاں وہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے برمنگھم میں ہمارے نمائندے عابد قاسمی کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ 5 فروری ہے، یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ کوئی روٹین کا جلسہ نہیں ہے، کوئی عوامی احتجاج نہیں ہے، عوامی ہلو گلا نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک آزادی کشمیر کو پاکستان کی عوامی سطح پر تقویت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ عالمی رائے عامہ کو منظم کرنے کا اور بیدار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اپنے میسج عوامی سطح پر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر کوئی حکومت غلطی کرے، کوئی سیاستدان غلطی کرے، کوئی جماعت کمی کوتاہی کرے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کو میسج آتا ہے 5 فروری کے ذریعے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اور جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس وقت تک اس یکجہتی کو قائم رکھیں گے جب تک جموں و کشمیر کے لوگوں پر ہندوستان کی طرف سے مظالم ختم نہیں ہو جاتے۔ دیکھیے، وزیر حکومت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہاں آنا، وہ ایک تجربہ کار شخص ہیں اور ماضی میں بھی وزارت خارجہ کا انہیں بہت تجربہ ہے، خاندانی طور پر بھی تحریک پاکستان کا خاندان ہے یہ، تو ان لوگوں کی بیرونی دنیا میں موجودگی اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری کے طور پر فریق کی حیثیت سے پاکستان کی نمائندگی کرنا اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر برٹش ایم پیز کو، امریکن سینیٹرز اور کانگریس مین کو اس پر بریف کرنا اور غیر ملکی میڈیا کو بریف کرنا، دیگر ممالک میں پاکستان کے موقف کو پہنچانا، اس سے بہت مدد ملتی ہے تحریک آزادی کشمیر کو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے دنیا کے لوگوں کو کہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے اور یہ واضح موقف ہے اور اس میں وزن بھی ہے، جان بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور یہ عالمی رائے عامہ کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے کہ یہ سارا رول ادا کرنے کے بعد ہی ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر، پاکستان ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آمادہ کرنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی کردار سے سیکورٹی کونسل کے ممبر ممالک اور عالمی برادری کو دوبارہ آمادہ کیا جا سکتا ہے ان اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر بھی یہ عمل جو ہے اس کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے اور موجودہ حکومت کا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر وہ اس عمل کو جاری رکھیں، اسے اور مؤثر بنائیں اور ان تمام قوتوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں جو ماضی میں تحریک آزادی کشمیر پر کام کرتی رہی ہیں، اور اسی کے مطابق اپنے ہائی کمیشنز کو اور سفارت خانوں کو موبلائز کریں، تو اس سے تحریک آزادی کو بھی فائدہ پہنچے گا اور پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو بڑی اہمیت کا حامل ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ان کو بھی ان کے درمیان بہتری لانے میں اور افغانستان میں امن قائم کرنے میں اور اس سارے خطے کو کسی حادثے سے بچانے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا، ہیلپ فل ثابت ہوگا یہ عمل۔